اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آس کین عالم میں آپ کے سوال اور ان کے جواب کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ۔ دیکھتے ہیں آج رمضان کے حوالے سے ہمیں سوال بھیجا ہے شائستہ صاحبہ نے یو کے سے۔ شائستہ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ رمضان المبارک میں آخر کیا وجہ ہے کہ راتوں میں اتنا طویل قیام کیا جاتا ہے، تراویح ادا کی جاتی ہے، قرآن حکیم کا ختم کیا جاتا ہے، باقی پورا سال یہ اہتمام کیوں نہیں ہوتا؟ تو بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے شائستہ صاحبہ کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے، قرآن حکیم کا ختم بھی ہوتا ہے، اور تراویح باقاعدہ مساجد کے اندر باجماعت قرآن حکیم کے ختم کے لیے تراویح ہوتی ہے، اور راتوں کو جاگ جاگ کر قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، حرمین شریفین میں قیام اللیل ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی وجہ اس کی ضرور ہے جو رمضان المبارک کی قرآن کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے جو رمضان المبارک سے متعلق اور روزے کی فرضیت سے متعلق قرآن حکیم کی آیات ہیں وہ بھی اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ جو آیت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان کا مہینہ ہے وہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ تین صفات بیان فرمائی قرآن حکیم کی، اور یہ کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے۔ گویا رمضان المبارک کو جو اہمیت حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، جو برکت حاصل ہے، اور اس میں جو رمضان میں جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ تمام کی تمام فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں قرآن حکیم کی برکت سے۔ انزل فیہ القرآن، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ ہے آپ کے سوال کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اس مہینے میں نازل فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس اپنی آخری کتاب کو نازل فرمایا جو رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت کے لیے واحد اور آخری رہنما کتاب ہے، اور اس کے علاوہ آپ رہنمائی کے لیے کسی اور کتاب کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کتاب کی عظمت، اس کتاب کی اہمیت، اس کتاب کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اور اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے میں یہ کتاب نازل کی گئی، اس کتاب کا نزول شروع کیا گیا، 27 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کا یعنی شب قدر میں کہہ لیجئے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ جس طرح جو ہے وہ سورہ القدر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، اور وہ قدر والی رات کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 27ویں رمضان ہی کی رات، 27ویں رات ہی ہو، وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہی اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے یقینی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون سی رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ تو
یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو قرآن حکیم کا نزول اس مہینے میں ہوا، اس بابرکت میں مہینے میں ہوا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی عظمت اور تقدس عطا فرمایا کہ اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اور دیکھیے اس مہینے کو کتنی عظمتیں حاصل ہوئی اس کتاب کی وجہ سے، قرآن حکیم کی وجہ سے، کہ آپ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتے ہیں تو وہ 70 فرائض کے برابر ہے، ایک نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس نفل کا ثواب آپ کو فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو اتنی برکتیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں، لیکن ہمارا اس کتاب کے ساتھ تعلق بس اسی رمضان کے مہینے کا ہو گیا، اور وہ بھی کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ تراویح پڑھ کر اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کی ذات بے بدل ہے، بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے بدل اور بے مثل ہے۔ اس لیے اس کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم اس کتاب پاک کے ساتھ کم از کم اس مہینے میں تو اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اور اس مہینے میں ہم اس کتاب حکیم کی پوری تلاوت ختم کریں گے۔ صرف سننا ہی نہیں، پڑھنا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے اس کا صرف سننا اور پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ کتاب ہمارے خلاف بھی حجت ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک وعلیک، قرآن آپ کے حق میں بھی دلیل ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی دلیل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں دلیل بنے، ہمارے حق میں گواہ بنے بروز قیامت، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے تمام حقوق ادا کریں۔ پہلا حق قرآن حکیم کو خوبصورت آواز میں پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کے قواعد اور اس کے جو اس کے مخارج کے مطابق اور قواعد تجوید کے مطابق پڑھنا، سیکھنا، اور قرآن حکیم کو سمجھنا، صرف پڑھنا ہی نہ آتا ہو بلکہ پتہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہم سے کیا تقاضے فرما رہا ہے، وہ کیا نظام دے رہی ہے یہ کتاب، وہ نظام اس دنیا میں نافذ کیا جائے، اس کتاب کو جیتی جاگتی کتاب بنایا جائے۔ یہ صرف طاقوں میں سجانے کے لیے اور غلافوں میں لپیٹ کر جزدانوں میں رکھ کر یہ سجانے کی کتاب نہ ہو، بلکہ یہ ہمارے لیے عملی کتاب بن جائے، ہمارے لیے یہ عمل کی کتاب بن جائے، یہ ہمارا ضابطہ حیات بن جائے، یہ ہمارا نظام حیات بن جائے، یہ ہماری زندگی میں جیتی جاگتی ہوئی نظر آئے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں یہ کتاب موجود ہو۔ اور پورا مہینہ جو روزے ہم سے رکھوائے جا رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، یقین جانیے کہ یہ روزے کی تربیت اسی لیے روزے کے ذریعے سے ہماری تربیت یہی کی جا رہی ہے کہ ابھی ہم پورا سال جو ہے وہ ہم اس کتاب مجید کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن حکیم کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کے نظام کے ساتھ جڑے رہیں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہ کریں۔ جس طرح ہم روزے میں کانشیس ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، اسی طرح باقی معاملات میں بھی ہم حساس ہوں۔ تو یہ تھا آپ کے سوال کا جواب۔ ہم نے کوشش کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے، نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اللہ 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 اللہ